बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जर्नलिज्म एडीपी पार्ट 2 की एक और वीडियो के साथ मैं हूं नुज़रत मलिक। आज की ये वीडियो है प्रेस की आज़ादी के बारे में कि जमहूरी निज़ाम में जो प्रेस होता है उसको कितनी आज़ादी हासिल है। जो कल वीडियो बनाई थी वो आमरीत में डिक्टेटरशिप में प्रेस को का जो मकाम है उसके बारे में थी, जो पाबंदियां हैं। बिला शोबा जिस तरह मैंने बताया था कि डिक्टेटरशिप और जमहूरी निज़ाम जो हैं ये एक दूसरे की ज़िद हैं। डिक्टेटरशिप में लोगों को आज़ादी नहीं होती, प्रेस आज़ाद नहीं होता, आपका मीडिया आज़ाद नहीं होता, लेकिन जमहूरियत में काफ़ी आज़ादी दी जाती है। बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में जो प्रेस है वो कितना आज़ाद है, और हमारे यहाँ क्योंकि जमहूरी निज़ाम है उसके असूलों पर इतना अमल नहीं किया जाता। पाकिस्तान में जमहूरियत उस तरह कामयाब नहीं है जिस तरह वेस्ट में है। आप अमेरिका की बात करें, आप बरतानिया की बात करें, वहाँ कुछ असूल हैं जिनकी पासदारी की जाती है, वो सब के लिए हैं, और मुख्तलिफ़ इदारे हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं और इदारे कायम रहते हैं। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आते हैं और चले जाते हैं। तो बात ये है कि जब हमारे मुल्क में इदारे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, रवायात जमहूरी रवायात जो हैं उसको हम फ़रोग़ देंगे, तभी हमारे मुल्क में कोई निज़ाम अच्छे तरीके से कामयाब हो सकता है। बहुत ही अहम टॉपिक है। मैं पहले चाहूँगी कि जमहूरी निज़ाम की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता दूं। एक मारूफ तारीफ़ तो आपकी बुक में दी गई है, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जी, ये लोगों की हुकूमत होती है, लोगों के ज़रिए होती है, लोगों के लिए होती है। तो तमाम इख्तियारात जो हैं अवाम के पास होते हैं। अमेरिका का जो आइन है उसका आगाज़ ही इसी तरह होता है कि हम अमेरिकी अवाम जो हैं इस आइन को बना रहे हैं और अपने लिए कुछ ज़ाब्ता अखलाक और कवानीन जो है नाफिज कर रहे हैं। जो जमहूरी निज़ाम है इसको मिल्टन, जेफरसन और स्टुअर्ट मिल ने फ़रोग़ दिया। यूरोप में जब आमरीत अपने अरूज पर थी तो जमहूरी तर्ज हुकूमत जो है उसका आगाज़ हुआ, और ये निज़ाम आज दुनिया में बेहद मकबूल है। अब देखें, जमहूरियत में जिस तरह अदलिया है, इंतज़ामिया है, मीडिया है और मुकन्ना है, तो ये पिलर्स दिखाए गए हैं कि ये चीज़ें अपनी जगह पर कायम होंगी तो तभी जमहूरी निज़ाम जो है अच्छे तरीके से चलेगा। अभी बात मैंने की थी इदारों की, वही बात है कि पाकिस्तान में तो ये इदारे इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे। बार बार डिक्टेटरशिप का जो मरहला आता रहा है, इसकी वजह से हमारा जमहूरी अमल जो है वो सुस्ती का शिकार रहा है, और जो हमारा प्रेस है वो आज़ाद नहीं है बल्कि कंट्रोल में रहा है। जमहूरी जो निज़ाम होता है इसमें क्योंकि इख्तियारात अवाम के पास होते हैं और ज़राए अबलाग भी अवाम की मलकियत होते हैं, अखबारात वगैरह का सारा कंट्रोल इंतज़ाम जो है वो अवाम के पास होता है। इसके अलावा मैं बात करती हूँ पॉलिसी की। जमहूरी निज़ाम में जो ज़राए अबलाग है इस पर कोई पाबंदी नहीं होती। इनकी जो पॉलिसी है लोग मुतय्यन करते हैं, जिनकी ये मलकियत में होते हैं। इनफरादी पॉलिसी होती है, हर फ़र्द को फ़ैसला करने का इख्तियारात है। ये निज़ाम अगरचे आज़ाद प्रेस का निज़ाम कहलाता है, मगर फिर भी इसमें सहाफ़ती आज़ादी को कई तरीक़ों से सल्ब किया जाता है, जिसमें से बाज़ पाबंदियाँ जायज़ भी होती हैं और कुछ पाबंदियाँ ऐसी हैं कि जो बिल्कुल नाजायज़ हैं। अब जमहूरी निज़ाम में क्या जायज़ पाबंदियाँ हैं उनकी बात कर लेते हैं। मुल्क के जो दाखिली मसाइल होते हैं उनकी वजह से
جو ہے سینسرشپ عائد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بات ملکی سالمیت کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ بعض اوقات ہم نظریہ پاکستان جو ہے اس کے بارے میں مذہبی جو ہمارے اعتقادات ہیں ان کے بارے میں ہم نہیں چاہتے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے، جس طرح مغرب میں مذاق اڑایا جاتا ہے مذہب کا بھی اور اپنی بڑے بڑے لیڈرز کا بھی، تو ہم پاکستانی قوم جو ہیں ہمیں مذہب سے محبت ہے، نظریہ پاکستان سے بے حد محبت ہے، تو ہم اس کی مخالفت کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو داخلی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ میڈیا کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، صحافت پر سینسر عائد کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور صورت جو ہوتی ہے یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جمہوریت کے جو پلرز ہیں اس میں میڈیا کا کیا کردار ہے، صحافت جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف پریس اور فریڈم آف اسمبلی جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ وہ کیا پابندیاں ہیں جس کو ہم جمہوریت میں بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ ایک صورت جنگ کی ہے، جنگ کے دنوں میں پریس کو سینسر کر دیا جاتا ہے، صرف مخصوص قسم کی خبریں ہی عوام تک پہنچائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کا مورال بلند رہے اور حوصلے پست نہ ہوں، فوج کے حوصلے پست نہ ہوں اور بہت جوش و خروش کے ساتھ وہ اپنی جنگ جو ہیں وہ جیتیں۔ ایک اور پابندی جو کہ لگائی جاتی ہے صحافت پر وہ غیر اخلاقی حرکات ہیں، بے راہ روی سے بچنے کے لیے، اور اس ظاہر ہے پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس طرح آزاد ہو جائے اور ہر چیز اس کو دیکھنے کو ملے۔ تو بہت ساری پابندیاں جو ہیں وہ ہم نے خود سے لگائی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ فحاشی اور عریانیت جو ہے اس کو بھی پسند نہیں کیا جاتا کہ اس کو بھی فروغ ہو۔ اور آخری پوائنٹ جو میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ ملک کی بقا اور استحکام کے لیے، کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی اور ڈگنیٹی کے لیے کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، مثلاً شیعہ سنی فسادات جو ہو جاتے ہیں، فرقہ واریت اور مذہبی فسادات جو ہوتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے بھی قانون سازی کی جاتی ہے۔ تو مقصد ان پابندیوں کا کیا ہے کہ معاشرتی فلاح و بہبود ہو۔ ہمارے پاکستان کے جو عوام ہیں وہ اتنے باشعور نہیں ہیں، اتنے خواندہ نہیں ہیں، ان کی ٹریننگ اس نہج پہ نہیں ہوئی جو کہ مغرب میں ہے۔ تو بہت ساری باتیں جو ہیں ان کو بتانی پڑتی ہے، پریس کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، انہیں ہر بات بتانا پڑتا ہے۔ اب جس طرح اس کرونا وائرس کے دنوں میں آپ دیکھیں یہ جو وبا ہے، ہم نے ہر چینل پہ دیکھ لیں، ہر اخبار میں دیکھ لیں، ہر روز ہاتھ دھوئیں، ماسک لگائیں، یہ ڈیلی کہا جاتا ہے کہ فاصلے سے رہیں، اپنے محفوظ رہیں، گھر میں رہیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ تو اس قسم کی کمپین جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے تاکہ عوام کو آگاہی دی جائے۔ ابھی بھی دیہات میں بہت سارے لوگ جو ہیں ان جو پابندیاں ہیں ان کو خاطر میں نہیں لاتے اور اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جی رہے ہیں۔ لیکن ہم نے تو پریس کے ذریعے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنی ہے، میڈیا کے ذریعے بہت ساری باتیں ہیں۔ اور یہ جو 4 پلرز ابھی ڈسکس ہوئے ہیں، اب دیکھیں کہ جب بات کرنے کی آزادی ہوگی، آپ کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی جینے کا حق ہوگا، اور پریس بھی لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ سامنے لے کر آئے گی، اور لوگوں کو اجتماع کی آزادی ہوگی کہ وہ جب چاہیں حکومت کے سامنے کوئی مطالبہ پیش کر سکیں، تو لوگ مطمئن زندگی گزاریں گے اور خوش رہیں گے کہ ان کو آزادی میسر ہے۔
جمہوری نظام ایک بہترین نظام حکومت ہے۔ میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ اس میں فرد کی آزادی کا احترام کیا جاتا ہے، پریس کی آزادی کا احترام کیا جاتا ہے، اور اگر پابندیاں لگانی بھی پڑتی ہیں تو وہ بہت معمولی لگائی جاتی ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے اگر پابندیوں کی بات کی جائے تو ظاہر ہے ہم پابندیاں اس لیے لگاتے ہیں کہ مذہبی جو فسادات ہیں وہ نہ شروع ہو جائیں، فرقہ واریت نہ شروع ہو جائے، قومی یکجہتی کو نقصان نہ پہنچے، نظریہ پاکستان کے خلاف کوئی بات نہ ہو، کیونکہ ان باتوں پر ہمارا جو ہے پختہ یقین ہے، اور اس سے ہٹ کر کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم نظریہ پاکستان اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہی اپنی نوجوان نسل کی اور تربیت کرتے ہیں۔ اسکولوں میں جو سلیبس ہے اس کو دیکھ لیں، کالجز میں جو ہے، یونیورسٹی لیول پر جو سلیبس ہے اس میں بھی اس چیز کو فروغ دیا جاتا ہے۔ تو یہ پابندیاں ہیں جو کہ جمہوری نظام میں پاکستان میں بھی عائد ہیں۔ یہ اب اخبارات اور میڈیا کا کردار ہے کہ وہ کیسے لوگوں کی تربیت کرتا ہے اور اپنے حقوق کا کیسے استعمال کرتا ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو تھی کہ جمہوری نظام میں جو پابندیاں ہیں وہ کس حد تک ہیں۔ ظاہر ہے آمریت کے برعکس یہاں کافی آزادی ہوتی ہے پریس کو، اور جو آمریت ہے اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ پاکستان میں بھی بہت عرصہ آمریت رہی ہے، لوگوں کی آزادی جو تھی وہ سلب رہی ہے، لیکن اب جو ہے لوگوں میں آہستہ آہستہ شعور ہوتا جا رہا ہے اور اپنے اداروں کو اسٹرانگ کر رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔